بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ خانہ کعبہ کے طواف سے مکمل طور پہ فارغ ہو جائیں تو صفا پہاڑی کی طرف نکل جائیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ عمرہ اور حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ اگر چھوٹ جائے تو پھر عمرہ یا حج نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ صفا نامی گیٹ سے صفا پہاڑی کی طرف جائیں، اس لیے کہ جس پہ باب صفا لکھا رہتا ہے وہ سب سے قریب کا راستہ ہے جو آپ کو صفا پہاڑی تک پہنچاتا ہے۔ ایسے آپ کسی بھی راستے سے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ صفا پہاڑی کے قریب جائیں تو یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اگر آپ چاہیں تو آیت کا صرف اتنا ہی حصہ پڑھ کے چھوڑ دیں، اور اگر مکمل آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اور اس کے بعد آپ کہیں ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں اسی سے شروع کر رہا ہوں جس سے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے۔ پھر آپ صفا پہاڑی کے کچھ حصے کے اوپر چڑھ جائیں اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، قبلے کا استقبال کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو آپ 3 بار پڑھیں اور اپنا ہاتھ اٹھائیں، اور دعا کے درمیان آپ اپنی طرف سے دوسری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ پھر آپ صفا پہاڑی سے نیچے مروہ کی طرف چلیں، اور جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 نشانات ہیں گرین لائٹ، تو جب گرین لائٹ کے اوپر آپ پہنچیں تو تیز چلیں، دوڑنے کی شکل اختیار کریں اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ خواتین اپنے عام چال کے اندر چلیں گے، ان کے لیے دوڑنا درست نہیں ہے۔ جب آپ گرین لائٹ کراس کر جائیں تو پھر عام طور پہ چلیں۔ جب آپ مروہ پہ پہنچیں تو مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں یا قریب میں کھڑے ہو جائیں، اور مروہ پہاڑی پر بھی آپ قبلہ کی طرف رخ کریں اور دونوں ہاتھ اٹھائیں اور تکبیر، تحمید
اور جو دعائیں آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر پڑھی ہے وہی پڑھیں، اور اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جن کے لیے اپنی زبان میں بھی جو دعائیں کرنی ہے کریں، لیکن جو آیت آپ نے وہاں پڑھی تھی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ آیت یہاں نہیں پڑھنی ہے، وہ صرف ایک ہی بار اسے پڑھنا ہے جب آپ صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، پہلی بار۔ اس کے بعد کسی بھی چکر کے اندر اس آیت کو دوبارہ نہیں پڑھنی ہے، بس آپ صرف دعائیں کریں، تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اخیر تک یہ ساری دعائیں آپ پڑھیں۔ پھر آپ مروہ سے نیچے اتریں اور پھر آپ صفا کی طرف چلیں، جہاں جہاں پھر چلنے کی عام طور پہ ہے وہیں آپ عام طور پہ چلیں، پھر 2 گرین کے لائٹ کے پاس آپ پہنچیں تو وہاں پھر تیز دوڑیں، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح سے آپ کو 7 مرتبہ صفا اور مروہ کا چکر لگانا ہے۔ صفا سے جب آپ مروہ آئے تھے تو یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا تھا، اب آپ مروہ سے صفا جا رہے ہیں تو یہ آپ کا دوسرا چکر ہوگا، تو جانے کا ایک چکر اور آنے کا یہ دوسرا چکر، اس طرح سے آپ کا 7واں چکر مروہ پہ جا کر ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، سعی کرتے وقت صفا اور مروہ کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور دعائیں کریں۔ چلتے ہوئے قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں دعائیں ہوں اس کو آپ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ ایسے ہی بہتر یہ ہے کہ آپ صفا اور مروہ کی جب سعی کرتے ہیں تو آپ پاک صاف رہیں، وضو کی حالت میں رہیں، لیکن اگر وضو نہیں بھی ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ جس خاتون کو حیض آتا ہے، جو نفاس کی حالت میں ہے، وہ بھی صفا اور مروہ کی سعی کر سکتی ہے، ان کے لیے صرف خانہ کعبہ کا طواف منع ہے، لیکن سعی کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائی اور بہنوں، نیچے جو سعی کرنے کی جگہ ہے اگر وہاں وہ تنگ ہے، وہاں زحمہ رش زیادہ ہو، تو آپ 2nd 3rd فلور پہ بھی جا کر کے سعی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ سعی کے درمیان اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ 4تھا چکر تھا یا 5واں چکر تھا تو پھر 4 ہی آپ شمار کریں، 2 عدد میں، 2 گنتی میں اگر آپ کو شک ہے تو کم والے کو یقینی طور پہ سمجھیں اور اسی کے مطابق پورا کریں۔ نفلی عبادت کے طور پہ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سعی اسی شخص کے لیے ہے جو یا تو عمرہ کر رہا ہو یا حج کر رہا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہی جا کر سعی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو طواف صرف نفلی طور پہ جائز ہے، سعی بغیر عمرہ یا حج کے ایسے ہی الگ سے نفلی طور پہ یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب آپ کا 7 چکر ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ عمرہ سے فارغ ہو کر عام لباس پہنیں گے اور پھر 8ویں تاریخ کو دوبارہ احرام پہنیں گے اور اس میں قربانی دیں گے حج میں، تو حج تمتع اگر کر رہے ہیں آپ تو یا تو آپ بال مڈوا لیں
یا چھوٹا کروا لیں سعی کرنے کے بعد، اور اگر چھوٹا کرواتے ہیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ قربانی کے دن آپ کو مڑوانا ہے۔ لیکن جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں جس میں قربانی نہیں ہے، یا حج قران کر رہے ہیں جس میں عمرہ کے بعد فارغ نہیں ہونا ہے، تو وہ لوگ سر کے بال نہ مڈوائیں گے اور نہ چھوٹا کروائیں گے، وہ صرف سعی کرنے کے بعد اپنے لباس احرام ہی میں رہیں گے اور وہاں سے نکل جائیں گے۔ ایسی ہی حج تمتع کرنے والی خاتون ہیں تو وہ اپنی چوٹی سارے بال کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور انگلی کے ایک پوڑ کے مطابق وہ کاٹ لے، اس کے بعد آپ عام لباس پہن سکتے ہیں اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھنی ضروری ہے، کچھ مرد لوگ جو بال چھوٹا کرواتے ہیں وہ قینچی سے 2-4 جگہ سے کٹوا لیتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ پورے سر سے ہونا چاہیے، جیسے عام دنوں میں آپ سیلون میں بیٹھ کے بال بنواتے ہیں اس طرح سے پورے سر کا بال ہونا، کاٹنا ضروری ہے۔ قصر کریں تو پورے سر سے کریں، اگر آپ ایک آدھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر دم لازم آئے گا۔ تو اس طرح سے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق عمرہ اور حج کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔